الحمد لله وبنستعين أما بعد قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم۔ قابل قدر میرے عزیز دینی ایمانی بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہر شخص کے لیے تعلیم یافتہ ہونا کتنا ضروری ہے، کیونکہ اس سماج کے اندر اگر لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، وہ علم کے اعتبار سے خالی ہوتے ہیں، تو یہ سماج ان کو کوئی مقام نہیں دیتا، یہ سماج اس کو کوئی رتبہ نہیں دیتا۔ اور کیسے دے؟ خود اللہ کے رسول علیہ السلام کا پیارا فرمان ہے، فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم کا طلب کرنا، علم کو تلاش کرتے رہنا، علم کے پیچھے بھاگنا، علم کی جستجو کرنا، علم کے لیے محنت کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہر کا لفظ فرمایا کل مسلم۔ میرے عزیزو سمجھو، جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ جملہ بول دیا تو یہ سماج کیوں عزت دے؟ یہ سماج تمہارا کیوں رتبہ اونچا کرے؟ بات کو سمجھو، قرآن کی اہمیت کو جانو، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی اہمیت کو جانو۔ آج ہماری زندگیوں کے نتیجے کیا ہیں؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تار کر دیا، بالکل چھوڑ دیا۔ میرے عزیزوں، ایسے زندگی نہیں بنتی، ایسے ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب نہیں آئے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب آئے، موجودہ دور کے اندر ہم ترقی پا جائیں، تم چاہتے ہو کہ ہمارے اندر ایک ایسا ابھار آئے، ایک ایسا انقلاب آئے کہ لوگ دیکھ کر کے ہمیں حیران ہو جائیں، تو میرے عزیزوں اس کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے تمہیں جستجو کرنی پڑے گی، اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی۔ ایسے بلندیوں پہ نہیں پہنچ پاؤ گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، ان کی ہسٹری پڑھ کر کے دیکھو، قسم خدا کی اللہ کے رسول علیہ السلام کے پیچھے بھاگتے تھے، وہ دینی مجالس کو ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ دینی مجالس کہاں لگ رہی ہیں، دین کی کوئی مجلس کہاں منعقد ہو رہی ہے۔ وہ جاتے تھے اور علم کو تلاش کرتے تھے، علم کے لیے محنتیں کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے پچھلی تاریخیں پڑھی ہیں، پچھلے تاریخ کے صفحے تم نے پڑھے ہیں، ان کے اندر کیا ملتا ہے؟ کہیں تو صحابہ کرام کو کھانے کو نہیں ملتا تھا، کہیں پتے چبانے پڑتے تھے، کہیں بھوکا رہنا، ایسے ہی رہنا پڑتا تھا، بھوک سے پورا دن گزار دیتے تھے، کہیں پیٹ پر پتھر باندھ کر اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ میرے عزیزوں، کیا قربانی ہے اللہ اکبر ان لوگوں کی! لیکن آج ہمیں سارے موقع فراہم ہیں، الحمدللہ۔ مدارس ہمارے لیے کھول دیے گئے، کالجز ہمارے لیے کھول دیے گئے، یونیورسٹیاں ہمارے لیے کھول دی گئی، ہمیں کتابیں دی گئیں، ہمیں کھانے دیے گئے، ہمیں بستر دیے گئے، ہمیں آرام گاہ دی گئیں، ہمیں اچھے بہترین اساتذہ دیے گئے۔ ان کی قدر نہیں کرتے ہم لوگ، ان کی اہمیت کو جانتے نہیں۔ میرے عزیزو، یہی وجہ ہے جو ہمارے اندر انقلاب نہیں آ رہا۔ قسم خدا کی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آج ہی یہ اس بات کو ٹھان لو کہ ہمیں اپنے اساتذہ کی قدر کرنی ہے، ہمیں اپنے اساتذہ کی عزت کو دیکھنا ہے کہ ہمارے اساتذہ ہماری طرف سے ہم سے مطمئن ہیں کہ نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے سارے اساتذہ کو ایک مقام دینا ہے، ایک عزت دینی ہے۔ میرے عزیزو، قسم خدا کی چند دن لگیں گے، چند لمحے لگیں گے، ہماری اور تمہاری اور سب کی زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا، تبدیل ہو جائے گی پوری زندگی۔ ہمارے حال بہت برے ہیں، ہم نے تعلیم پر فوکس کیا ہی نہیں، ہم نے تعلیم کے لیے محنت کی نہیں، ہم نے تعلیم کے لیے جستجو کی نہیں۔ یہی وجہ ہے جو ہم اور تم اور سب برباد ہیں۔ دوسری قومیں کیوں نکل جا رہی ہیں؟ میرے عزیزو، وہ پڑھائی پر محنت کر رہی ہیں، ان کے بچے کوئی ڈاکٹر بننا، کوئی انجینئر